اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں وہ جو ایک بڑا عجیب و غریب قانون کوئی آ رہا ہے یا لا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فخر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا آپ کو. جون 2025 میں پچھلے سال پارلیمنٹ نے خاموشی سے ایک قانون پاس کیا. اچھا. یعنی کہ اتنی زیادہ میڈیا میں کوئی اس کی جو ہے شور نہیں مچا. قانون یہ تھا کہ جو سرکاری افسران ہیں ان کے جو اثاثے ہیں یہ خفیہ ہوں گے. اچھا. پہلے ہی خفیہ ہوتے ہیں. انہوں نے قانون بنا دیا کہ یہ اثاثے خفیہ ہوں گے. قانون گورنمنٹ نے پیش کیا, وہ منظور بھی ہو گیا, اسے منظور کر لیا گیا. ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس اکثریت تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کو خیال آیا, شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رسپیکٹڈ رکن قومی اسمبلی ہیں, اور سید نوید قمر, انہوں نے کہا جی یہ سیاستدانوں کو یہ رائٹ کیوں نہیں ہے, بیوروکریٹس کو دے رہے ہیں تو یہ بیوروکریٹس کو دے رہے ہیں تو سیاستدانوں کو بھی دیں. انہوں نے اب ایک قانون پیش کیا پارلیمنٹ کے اندر. آج پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا. اس میں رانا ارادت ہے, وہ اس کی صدارت کرتے ہیں. اس میں یہ قانون پیش کیا شازیہ مری صاحبہ نے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو قانون ہے جس کے تحت اراکین پارلیمنٹ کے اثاثے جمع کرائے جاتے ہیں, الیکشن کمیشن کا آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کا بھی قانون ہے اور پارلیمنٹ کا بھی قانون ہے, تو اس کی سیکشن 137-38 میں ترمیم کر رہے ہیں. اچھا. وہ یہ ہے کہ ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ جمع تو ہوں گے لیکن ان کا جو ڈسکلوجر ہوگا یا پبلک نہیں کیا جائے گا, وہ ایک صورت میں ہوگی پبلک کے اگر اسپیکر قومی اسمبلی اچھا یا سینٹ چیئرمین اس کی اجازت دے. اچھا. ٹھیک ہے, یہ قانون تو اس کا مطلب نہ ہی ہے نا. نہ ہی ہے. اچھا, اب یہ انہوں نے کہا, پھر وہ بات چیت وہاں پر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اسپیکر قومی اسمبلی نکال دیں, اسپیکر آف اینی اسمبلی. اچھا, تاکہ وہ پروونشل تاکہ یہ صوبائی اسمبلیوں کے اوپر بھی. اب قومی اسمبلی کے اراکین اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کے جو اثاثے آتے تھے, یعنی کہ ان کے گوشوارے آتے تھے اور ہم ہر سال بیٹھ کے دیکھتے تھے میڈیا پہ کہ بڑے ہیں کم ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں یا کم ہوئے, تو اب وہ مطلب وہ اب عوام یہ بھی نہیں جان سکتی کہ کون. بہت متنازع ہے, اس کے اوپر ہم ان کا موقف بھی ضرور دکھائیں گے. اس پہ شازیہ مری صاحبہ سے تو میری بات ہوئی ہے, وہ ہم بعد میں دکھاتے ہیں. بشیر برق صاحب گجرانوالہ سے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, بڑے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, بڑی نفیس آدمی ہیں. لا پہ بڑی ان کی جی لا کی بڑی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور سیاست کا سماج کا بڑا تجربہ ہے, اور ایک آنے کی کرپشن ان پہ نہیں ہے. کوئی الزام ان کا مخالف بھی نہیں لگاتا کہ اس بندے نے کبھی کوئی ایسی بات. وہ اس لیے کہ کبھی وزارت نہیں ملی نا میرا. جی. اچھا, انہوں نے وہ کمیٹی اجلاس پہ تھے, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہاں پر جرنیلوں کے اثاثے کوئی نہیں پوچھتا, بیوروکریٹس کے اثاثوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی. آج آ کے ہم پارلیمنٹیرینز کے اوپر یا سیاستدانوں کے اوپر آتا ہے اور ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے, ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. تو بلکہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہاں سے میڈیا کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم تو 24 گھنٹے آپ کے احتساب کے لیے موجود ہیں, تو یہ ہمیں تحفظ ملنا چاہیے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں اس طرح ہر کوئی اٹھا کے وہ نہ کرے. تو بیوروکریٹس کو بھی تو یہی پروٹیکشن دیتے ہیں نا قانون پاس کر کے. اچھا, اب وہ ساری بات ہو گئی. شازیہ مری صاحبہ نے بات کی, پھر ڈاکٹر نکت ہے ایم کیو ایم کی, انہوں نے بھی تھوڑی سی گول مول بات کی. انہوں نے کہا جی اس پہ تو لوگ اٹھائیں گے, سوال اٹھائیں گے کہ آپ کے اپنے اثاثے ہیں. تو شازیہ مری نے کہا جی میرے تو کوئی اثاثے نہیں, بلکہ شازیہ مری نے اپنا بھی واقعہ بتایا کہ 97 ارب ڈالر میرے اکاؤنٹ میں کسی نے بیان کر دیا ہے جو کہ جھوٹ تھا. تو یہ فخر ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے. قانون اس کو پاس کر لیا گیا ہے, اب اسمبلی میں پیش ہوگا, اور ظاہر ہے اسمبلی میں نمبر آئیں گے, حکومت کے پاس پورے ہیں ہوگی تو وہ پاس کر لیں گے. لیکن فخر میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک میں جرنیلوں نے تو پہلے ہی اپنا قانون کروا لیا ہوا نا کہ جی ہم سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اور ججوں نے بھی اپنا کروا لیا ہوا کہ جج صاحبان سے بھی نہیں کوئی پوچھ سکتا. بیوروکریٹس نے پچھلے سال کروا لیا کہ کوئی ان کے اثاثے باہر نہ. اچھا, آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ادھر ججوں کا جو آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, یہ قاضی فائز عیسیٰ واحد جج تھے جنہوں نے بطور جج بھی اور جنہوں نے بطور چیف جسٹس اپنے اثاثے جو ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ پبلک کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ میرے ایسٹس ہیں اور یہ
جو ہے انہوں نے اچھی بات ہے یہ، تو یہ مطلب فالو کرنا چاہیے سب کو. نہیں یہ اچھی بات ہے. لیکن وہ ایک انڈیویجول تھے نا، اور لیکن انہوں نے وہاں پہ ایک ڈنڈی ماری تھی. پتہ ہے آپ کو اس بات کا ڈنڈی کیا ماری تھی؟ کہ رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت جب اثاثے پوچھے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں از خود ڈکلیئر کرتا ہوں میں رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت نہیں کروں گا. وہ کیونکہ عدلیہ کا دیکھیں جو وہ ایک فرد واحد کے اوپر وہ نہیں ہے نا، وہ باقی جو جوڈیشری اور اس کے حوالے سے. اچھا اس کے بعد ویسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی جب وہ چیف جسٹس انہوں نے بننا تھا نا، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بھی اپنے اثاثے پبلک کیے تھے. جب میں دبئی لیگز پہ کام کر رہا تھا نا، تو ان سے رابطہ کیا تھا ان کے موقف کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ابھی اتنے دن جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ میں اپنے جو ہے وہ پبلک کرنے لگا ہوں. وہ اس ٹائم تک جو ہے نا وہ 26ویں آئینی ترمیم اور یہ ساری باتیں نہیں ہوئی تھی، ریزرو سیٹس والا بھی معاملہ نہیں ہوا تھا. پھر اس کے بعد ریزرو سیٹس ہوا، اور وہ اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ سارے وہ سب کے سامنے ہیں. تو وہ پھر جو ہے نا انہوں نے بہرحال وہ اسی امید کے ساتھ لگائے تھے کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس بننے لگے ہیں، تو اس سے پہلے اپنی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ بتا سکتے. لیکن فخر میں وہی بات کر رہا تھا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے جو زیادتی والی بات ہے کہ ان سے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کچھ معلومات مانگی گئی. انہوں نے کہا جی میں رائٹ ٹو انفارمیشن معلومات قانون کے تحت نہیں دوں گا. اچھا، اگر قانون کے تحت دیتے تو ایک پریسیڈنٹ بن جاتی، بالکل مثال بن جاتی نا، بالکل، تو ساری عدلیہ آ جاتی. انہوں نے کہا جی نہیں میں خود سرنڈر کر دیتا ہوں. تو یہ جو بات آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، میں نہیں ان کی، انہوں نے کیا اچھی بات ہے، لیکن ڈنڈی بھی ہے. بالکل یہ بات آپ کی درست، یہ ڈنڈی بھی ہے. خیر تو فخر شازیہ مری صاحبہ نے اپنی مثال وغیرہ دی. اب میں فخر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک پہلے ہی سیکورٹی اسٹیٹ بنا ہوا ہے. ہم بات کر چکے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی کر لی ہے. آپ بات کرتے ہیں، میں اور آپ بات کرتے ہیں جرنیلوں کی، ججز کی، بیوروکریٹس کی. سیاستدانوں نے اپنا قانون بنا لیا. ہمارے جرنلسٹ کے کتنے سارے اثاثے باہر ہیں. بالکل ہونا ان کو بھی بتانے چاہیے، بالکل ہونا چاہیے کہ کس کے کتنے اثاثے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل ٹھیک ہے. اور ذرائع مطلب ہم کسی سے سوال کر سکتے ہیں تو ہمیں ہمارے اوپر بھی جو ہے ہم جواب دیں. جی ہاں، لوگوں کو اگر کوئی ہم سے سوال کرتے تو ہمیں بھی جواب دینا چاہیے. بالکل. تو یہ انفارچونیٹ ہے، جو جتنا بڑا جس کا ہاتھ لگتا ہے نا وہ اتنا بڑا قانون بنوا لیتا ہے. بالکل. اور کہتے یہ ہے میں بڑے ادب سے کہ ہم عوامی نمائندے ہیں. بھئی عوامی نمائندے ہیں تو آپ کو عوام سے جواب دہی کرنی پڑے گی. ہاں جو لوگ آپ کے اوپر فیک نیوز کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، پراپیگنڈا کرتے ہیں، آپ انہیں قانون کے کٹہرے میں لے کے جائیں. بالکل لے کے جائیں. خیر یہ میرا نقطہ نظر ہے، آپ کا نقطہ نظر ہے، شازیہ مری صاحبہ کا ایک نقطہ نظر ہے جو ہم دکھاتے ہیں. پہلے ایک بات جو ہے نا، یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا، یہ سارے اپنے اپنے مفاد کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج میں وہ ایک کلپ میری نظر سے گزرا ہے، وہ ابصار عالم صاحب نے جو ہے نا وہ ایک ویڈیو کلپ وہ کیا ہوا ہے. انہوں نے بھی آگے کوئی سہیل منج صاحب ہیں ان کا کوٹ کر کے کہ یہ جو منج ہیں کوئی وہ جو نہیں یہ ہیں اس کے جو پاک ویل والے وہ جو جی تو وہ نا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہ اشرافیہ کیسے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور کس طرح جو غریب اور جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کے مفادات کو زک پہنچاتی ہے. انہوں نے بتایا باقاعدہ طور پہ فیکٹس کے ساتھ کہ یہ جو سب سے کم ترین جو قیمت والی گاڑی ہے نا پاکستان میں وہ ہے سوزوکی آلٹو. اس کی قیمت انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ کوئی 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے اوپر کہیں جو ہے نا وہ اس کی قیمت بڑھا دی ہے. اور جو یہ عمرا ہے، جو اشرافیہ ہے، جو V8 اور یہ اس طرح کی گاڑیاں، یہ لیکسس جو ہم بات کر رہے تھے نا اس کی گاڑی میں انہوں نے جو ہے وہ ڈیوٹیز اور کسٹمز اور یہ سارا وہ کر کے نا اس کی قیمت 1 کروڑ 30 لاکھ روپے سے لے کے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے تک جو ہے وہ قیمت گرائی ہے. یعنی جو غریب بیچارہ کوئی اگر کبھی خواب دے کے 1 کروڑ قیمت کم ہوئی، 1 کروڑ 30 لاکھ روپے قیمت اس کی کم ہوئی ہے، جو بڑی الٹرا لگژری گاڑیاں ہیں. اور جو غریبوں کی گاڑیاں ہیں اس کی 1.5 لاکھ سے 1,80,000 روپے قیمت بڑھا دی ہے. تو یہ کیسے اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا یہ وہ کرتے ہیں، یہ ہماری اشرافیہ، یہ حکومت جو بھی آتے ہیں. تو یہ بڑا میں سن کے نا حیران رہ گیا کہ یار یہ اپنے طبقے کے لیے کیسے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے سارے. اور جو غریب کی بات آتی ہے یہی ہوا وہاں پر PTI کے کرم سے رکن قومی اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی. دیکھیں نا آپ، ٹھیک ہے. جو بشیر ورک صاحب ہیں، انہوں نے تو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا نا کہ سیاستدان اس طرح گندے کیے جاتے ہیں.
لیکن مخالفت کرنی تو پی ٹی آئی والوں نے تھی. اپنے مفادات کے لیے یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی. بہرحال میرا خیال ہے وہ شازیہ مری صاحبہ سے جو ہے نا. ہاں جی, تو شازیہ مری صاحبہ سے میں نے بات کی, آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. شازیہ مری صاحبہ کا موقف دکھائیں جی. شازیہ, آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کا رائٹ ٹو نو ہے, اس کو آپ سٹاپ کر رہی ہیں, کیا وجہ بنی اس بل کی؟ دیکھیں, یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ پبلک کی اس رائٹ کو ہم چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کا جو بل تھا اس کے اندر ایک میکنزم پرپوز کیا گیا. قطعی یہ اب بات نہیں ہوئی ہے کہ کوئی فائلنگ آف ایسٹس, لائبلٹیز اور دیگر جو ایک اسمبلی کے ممبر کے یا سینٹ کے ممبر کے حوالے سے ریکوائرمنٹس ہیں وہ روکی جائیں گی. صرف ایک میکنزم جو کہ موجود نہیں تھا. دیکھا یہ کیا ہے کہ اوور دا ایئرس اب جو حالات ہیں اس میں ایک تو فیک نیوز بنا کے پیش کر دی جاتی ہے, اور جب تک کہ کوئی تصدیق کرے کہ یہ غلط ہے. مثال ایک خبر میرے حوالے سے بہت زیادہ گردش کرنے لگی کہ میرے گھر سے کہیں خدا نخواستہ کوئی 97 بلین ڈالرز مل گئے ہیں. ایک صحافی, آپ کو تو میں اس میں شمار نہیں کرتی ہوں, ایک غیر ذمہ دار شخص جس نے صحافت کا لبادہ اوڑھے پہنے ایک ٹویٹ کر دی, اس کے بعد پے در پے لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا. میں آج بھی فائٹ کرتی ہوں چیزوں کو, حالانکہ میں نے ایک لیگل نوٹس بھیجا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے میرے حوالے سے یہ فیک نیوز دی, جنہوں نے میری فیملی کو ڈسٹرب کیا اس جھوٹی خبر سے, جنہوں نے میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی اس خبر سے. میری ایک پالیٹکس کے اندر 25 سال تقریباً میری خدمات کا ایک سلسلہ ہے. تو اب میں آپ کو اس پہ لے آتی ہوں کہ دیکھیں, ایک تو میں فیک نیوز کی بات کر رہی ہوں, دوسرا یہ کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو بھی ابیوز کیا جاتا ہے. اور ابھی میری ایک رکن بتا رہی تھی کہ ہماری ایک رکن ہے, فیمیل رکن ہے, جن کے ایسٹس اور ایسٹس کی جو خبر ہے, یہ جو نزت صادق صاحبہ, I didn't want to take the name of a member who's not here, but ان کے یہ لے کر اساسوں کی تمام تر معلومات ان کو تھریٹس آنے لگے, ان کو اپنے گھر پہ گارڈز رکھنے پڑے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر دیکھیں, ایک پالیٹیشین کی پوری فیملی اس کے ساتھ ہوتی ہے, کوئی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ساری فیملی جو ہوتی ہے نا وہ ایک ریڈار کے انڈر آتی ہے. ہم نے جو ہے یہ پہلے موو نہیں کیا تھا, پچھلے برس جون میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی جس سے کہ پھر ہمیں یہ سمجھے کہ تقویت ملی کہ ہم بھی شاید کوئی میکنزم پروپوز کریں, کیونکہ وہ سول سرونٹس کی تھی جس میں کوئی میکنزم پروپوز نہیں ہے. اس میں تو صرف یہ ہے کہ جی ان کی حساس انفارمیشن جو ہے وہ آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے, اور واٹ ایور وہ آپ اس میں اگر آپ ریسرچ کر لیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گی. تو ہم نے کہا کہ جی آرٹیکل 25 میں تو ہر بندہ ایکول ہے بیفور لا, سو وائی از اینی بڈی گیٹنگ, اول تو یہ نہیں ہو. تو گورنمنٹ نے یہ اپنا بل کر لیا اور کمیٹی سے بھی گزر گیا. ہم نے حالانکہ فلور آف دا نیشنل اسمبلی اس پر بات کرنے کی کوشش کی, ماحول نہیں بنا, بات نہیں ہوئی. پھر ہم نے سربت ایک لیجسلیشن پاس ہو چکی تھی, تو ہم نے اگین کیپنگ آرٹیکل 25 بفور اس, ہم نے کہا کہ اگر اس طرح ہے تو آپ تمام اداروں کو, یا کم از کم پبلک ریپرزینٹیٹیوز جو ایک ریڈار کے اندر ہیں, ان کو بھی ایک میکنزم بنانے کی اجازت دیں. خیر, ہم نے ایک لیجسلیٹو پروپوزل موو کیا ٹو گیٹ دیٹ دی اپروول آن دیٹ. تو یہ پچھلے جون سے یہ چل رہا ہے. اچھا, میں ایک تاثر زائل کر دوں آپ کے توسط سے کہ قطعاً کسی بھی موقع پر کسی رکن کا جو فائلنگ آف ایسٹس ہے, ان کی لائبلٹیز ہے, وہ پروسیس نہیں روکا جا رہا. ہر رکن کو قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلیز, سینٹ کے جو بھی اراکین ہیں, ان کو اپنے ایسٹس لائبلٹیز فائل کرنی ہے. ڈیٹ مختص ہوتی ہے, اس کے بعد آپ ہمیں سسپینڈ کر دیتے ہیں اگر وہ فائل نہیں کیا. اور ایک اور بات الیکشن کمیشن نے کہی کہ جی یہ تو ایک میکنزم آپ نے ایک شک میں پرپوز کیا ہے, لیکن یہ فارمز پھر بھی جمع ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, جہاں مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ پبلک ہو جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے سال جون میں جس بل کا آپ نے حوالہ دیا کہ سول سرونٹس کے بارے میں, سرونٹس کے سرکاری افسران کے بارے میں جو بل پاس ہوا کہ ان کے حساب سے پبلک نہیں کیے جا سکتے, ایک آلریڈی اس ملک میں ایک انوائرمنٹ آف سیکریسی موجود ہے. آپ اس ملک میں
जर्नैलों के सासे नहीं पूछ सकते, नहीं पब्लिक किए जाते, सरकारी अफसरान ने अपना कानून पास कर लिया, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने भी वो जो एक ऑलरेडी मौजूद जो सिक्रेसी का एनवायरनमेंट है उसमें अपना हिस्सा डाली। Again, डबल स्टैंडर्ड नहीं I'll लगा। beg to differ with you, आजाद साहब, कि हमने इसके अंदर कहीं भी सीक्रेसी को वो नहीं रखा। हमने ये नहीं कहा कि बिल्कुल आप नहीं, हमने कहा कि एक मैकेनिज्म हो कि आप स्पीकर नेशनल असेंबली, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबलीज, सेनेट, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप उनको लिख दें कि जी हमें फलाने मेंबर का चाहिए, ही इज बाउंड टू गिव, बट वो एक देखेंगे इंटेंट के। कभी कभार ये होता है कि देखिए बात ये है कि हमने खिदमत का बीड़ा उठाया है, सारी जिंदगी जलील होने के लिए हम जो है ना वो नहीं आए इस फील्ड के अंदर। हमारे भी बच्चे हैं, हम भी वल्नरेबल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे, जैसे मैंने ऐसे कहा, अकाउंटेबिलिटी रोक दें। मैं एक एक पाई की अकाउंटेबल हूँ, मैं पब्लिक फिगर हूँ, पब्लिक लाइफ में हूँ, मेरी जिंदगी सबके सामने है। मैं कहाँ बैठती हूँ, कहाँ क्या खाती हूँ, किस गाड़ी में चढ़ती हूँ, लोग देखते हैं मुझे। हर 5 बरस के पास इन्हीं लोगों के पास अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के जरिए जाना होता है टू बी री इलेक्टेड। सो मेरी सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी तो आवाम कर ही रही है ना। सिर्फ ये जो इतने लेजिस्लेटिव प्रोविजंस बना के आपने इन द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, इससे क्या इम्प्रूवमेंट हुई है? साइबर क्राइम में आप उठा के देख लें, मैंने आज असेंबली में इसमें कमेटी में बात की, दर्जनों बिल आ गए हैं साइबर क्राइम के खिलाफ कि रोके इसको, ये लगाएं, ये इदारा कायम करें, वो इदारा कायम करें। आप मुझे बताएं ज़रा, आप भी इसी माशरे में रहते हैं, साइबर क्राइम जिस नहज पे आज है, कहीं भी था जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में? आज तो कौमी असम्बली के अरकान खड़े होकर कहते हैं कि हमें 19 जो है वो गलत मैसेजेस के ऊपर चलान आ गए हैं जो हमने भर दी हैं, वो सब फेक थे। कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने ये इतराफ किया। लेकिन शाजिया, एक काम जो पहले से हो रहा है और आपको पता कि ये फुल स्टॉप नहीं होगा, वो काम होगा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने समझे कि आपने जो अपनी अखलाकी पोजीशन थी उसको नीचे ले, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमारा काम अभी भी अकाउंटेबिलिटी का चल रहा है। आप आज भी अगर इस बिल के पैसेज के बाद जाएंगे नेशनल असेंबली, तो आप पहले आप इलेक्शन कमीशन से ले लेते थे, अब आपको नेशनल असेंबली से लेना। कॉग्निजेबल जुर्म तो नहीं होगा ये? नो, देखिए, कॉग्निजेबल जुर्म तो वो होता है कि जब आप किसी की इंफॉर्मेशन को उसे जो है टारगेट करने के लिए यूज करें। और काश कि इस मुल्क में इसकी तमीज आ जाए कि अगर मुझे आपको टारगेट करना है तो मैं आपके असासों की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए टारगेटेड अप्रोच से यूज ना करूं। यस, आपको अगर मेरे असासों की कोई खबर देनी है, 100 बिस्मिल्लाह आप दें, मैं फाइल कर रही हूँ और मैं जानकर फाइल कर रही हूँ कि एक दिन एजाज ने उस पर बात करनी है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई शुड ऑल्सो बी अश्योर्ड एंड माई फैमिली शुड बी ऑल्सो assured and satisfied to an extent that I am not going to put myself in this fire where every day becomes a nuisance for me, जबकि मेरा काम 24 घंटे का है एज अ पब्लिक सर्वेंट, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, नॉट सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट तो वो सिविल सर्वेंट्स हैं, आई एम अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। सो मेरी 9 to 5 जॉब नहीं है, लेकिन इन रेडार के अंडर मैं हमेशा हूं और मैं रहूंगी। आई हैव चोजन दिस लाइफ फॉर माई सेल्फ, बट a mechanism has been proposed which only allows safeguard. It does not do away with the process or processes of accountability for any parliamentarian. वेलकम बैक जी। शाजिया मरी साहिबा का मौक़िफ़ है, मैं इस पे क्या कहूँ, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू हर। हमारा मकसद ये है कि इस मुल्क में ये कानून साजी करें कि मतलब आप सबको जवाबदेह बनाए ना, ये नहीं कि आप जो ब्यूरोक्रेट, जो जज साहिबान या जो जर्नैल अपने एहसासे बताने के लिए तैयार नहीं, इन्हें तो कानून साजी ये करनी चाहिए कि वो दें अपने एहसासे, पब्लिक करें। उन्होंने खुफिया किए हैं, उन्होंने कदगने लगाई हैं, तो इन्होंने कहा जी हमारी भी कदगन लगाई। ये जो है एग्जेम्पशंस एक दूसरे का वो दे के ना, मिसाल दे के ये खुद एग्जेम्पशंस लेते रहते हैं। You scratch my back and I तो ये scratch इसी तरह ही जो है ना वो है, यही है फकर।